رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جو کہ خاص طور پر روزے داروں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ عربی زبان میں ریان کے معنی ہیں سیراب یا خوب سیر ہونے والا۔ جنت کے دروازے باب الریان کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ خاص طور پر روزے داروں کے لیے ہے، جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے تقریباً 18 ماہ بعد 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ یہ حکم شعبان کے مہینے میں نازل ہوا اور اسی سال مسلمانوں نے پہلا رمضان بطور فرض عبادت گزارا۔ اسی حوالے سے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کی آمد سے قبل شعبان کی آخری تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامع اور بابرکت خطبہ دیا، جس میں رمضان المبارک کی فضیلت، برکتیں اور اس کے آداب بیان فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفل عبادت کرے اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرے اسے 70 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم سے نجات نصیب ہوتی ہے، اور اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو محض ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان ہوتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ رمضان کی ہر رات جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، پس روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ فحش بات کرے اور نہ جہالت کا مظاہرہ کرے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑے یا اسے گالی دے تو وہ 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے اجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث قدسی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ روزہ ایک خاص عمل ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں، جو کسی مخصوص مقدار میں محدود نہیں بلکہ بے حساب ہوگا۔ روزے کا مقصد صرف بھوک و پیاس برداشت کرنا نہیں،
بلکہ اپنے اخلاق و کردار اور نیت کو بھی پاکیزہ بنانا ہے۔ جو شخص جھوٹ، غیبت، فحش کلامی، گناہ اور بدعمالیوں سے باز نہ آئے وہ روزے کے حقیقی انعام اور برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جب ہمیں اپنی روحانی اصلاح کا سب سے بہترین موقع ملتا ہے۔ یہ مہینہ روزے، عبادت، صبر، تقوی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نفل عبادات کا ثواب فرض کے برابر کر دیا اور فرض عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے روحانی تجدید کا ذریعہ ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی بھی فراوانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانیے اور شب کی تنہائیوں میں رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اسے راضی کر لیجئے۔ کیا پتہ اگلے سال یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی تمام نعمتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔